تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج الحمدللہ آج کی ٹاپک ہے صحت، ہیلتھ۔ تو یاد رکھو جسم اور جان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا کیا وہ جسم اور یہ جان جو ہے یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ سے ہم موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت عظیم نعمت ہے اور یہ اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا فرض، روزہ رکھ لینا فرض، وہ فقط فرض نہیں، فرض بہت کچھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرض بہت کچھ ہے، زندگی میں فرائض بہت کچھ ہیں۔ عبادت کے اعتبار سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، علم کا سیکھنا بھی فرض ہے، اسی طریقے سے پاکی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو صحت ہے، یہ صحت مینٹین کرنا، ہیلتھ کو مینٹین کرنا، صحت کو مینٹین کرنا، یہ اصل میں ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمارا جسم اور ہماری جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یہ اللہ اس کا مالک ہے۔ کون اس کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا مینٹین کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اس کا مینٹین کرنا یہ بھی ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے جسم اور اس کے ساتھ جان، یہ دونوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو جان کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ بات سمجھ؟ جسم کی حفاظت، اس کی صحت کی حفاظت کی جائے، پھر جان اور اس کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے جو بھی انتظام ہم کو کرنا ہے وہ تمام انتظام ہم کو کرنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو صحت کے لیے ریلیٹڈ ہے پاکی۔ بات سمجھ میں؟ صحت کی ریلیٹڈ ہے پاکی اور صحت کے لیے ریلیٹڈ ہے برکت۔ بات سمجھ میں؟
صحت کو مینٹین کرنے کے لیے پاکی سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جسم کی حفاظت کرنا یعنی صحت مند رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس عالم میں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی کھانے پینے کی حفاظت کرنا، یعنی پاک صاف چیز کھانا، حلال کھانا، بات سمجھ میں آئی؟ اور حلال رزق حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یعنی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، اس بات سمجھ میں آئی؟ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری کرنا، بیپاری ہیں تو بیپاری کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ اور بھی بہت کچھ کمانے کے حلال کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں، زراعت کرنا یعنی ایگریکلچرسٹ بننا، یہ دنیا میں جتنے بھی حلال ذرائع ہیں کمانے کے، ان کمائی کے ذریعے کی بھی ہم حفاظت کرنا، اس کی طرف ہم متوجہ ہونا، اس کے لیے بھی ہم کو وقت نکالنا، بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور اس صحت کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو غم اور مشکل یعنی مشکل تکالیف سے محفوظ رکھنا، غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ایسا کام نہیں کرنا کہ کل جس کی وجہ سے ہم کو پچھتاوا پیدا ہو جائے، غم میں مبتلا ہو جائیں، بات سمجھ میں آتی؟ لوگ سامنے دیکھتے، آج کے بارے میں سوچتے، سامنے دیکھتے، کچھ کام کر دیتے، بات سمجھ میں آئی؟ کل مشکل میں پڑ جاتے، غم کے معاملات میں آ جاتے، مثال کے طور پر قرض لے لیتے، بات سمجھ میں آئی؟ یا کسی سے کچھ قرض لے لیتے، یا قرض وغیرہ اتنا لے لیتے کہ اسے چکانے میں بہت تکلیف ہوتی، ادا کرنے میں، قرض کو لوٹانے میں تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے غم پیدا ہو جاتا، غمگین ہو جاتے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمام چیزوں سے رکنا، اور جتنے حرام کام ہیں ان حرام کام سے رکنا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے رکنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ ہماری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، اور ہمیں صحت سے ہمیں مالا مال ہو، صحت والی زندگی ہمیں حاصل ہو، بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو ہوگا کیا، اگر چوری کر لیے تو اب ایک پریشانی لگے رہتی ہے کہ کہیں پکڑے جائیں گے، کہیں کچھ ہو جائے گا، کہیں ذلت ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے، اب اس طرح کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح اپنے آپ کو غم سے بچانا، غم کو آٹومیٹیکلی انوائٹ نہیں کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کوئی رفیق یعنی کوئی دوست، کوئی اقرب یعنی قرابت دار، کوئی رشتہ دار انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی شریعت میں یہ حکم ہے کہ 3 دن سے بڑھ کر غم نہیں منانا، سوگ نہیں منانا، بات سمجھ میں آئی؟ باپ کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، یا بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ بھائی کا انتقال ہو گیا، یہ بہن کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کتنے دن کی اجازت دیتی ہے غم منانے کی؟ 3 دن کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ غم میں ہی آپ مبتلا ہو جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کی صحت بگڑے گی، صحت کے بگڑنے کی وجہ سے آپ کے جتنے کام ہیں سب خراب ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ سب کچھ چھوٹ جائے گا، یہاں تک کہ نیک اعمال ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہمیں صحت نہیں ہے تو نمازیں چھوٹ جائیں گی، روزے چھوٹ جائیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ کمائی چھوٹ گئی تو زکوٰۃ چھوٹ جائے گی، حج جیسا سفر، حج جیسی عبادت چھوٹ جائے گی، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو صحت کو بہت امپورٹنٹ بتایا گیا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خالی وہ اللہ کی طرف کی رجوع عمل یعنی حقوق اللہ فقط سکھانے کے لیے نہیں ہے، سرکار نے ہر بات ہمیں سکھائی جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ سرکار نے ہر کام کر کے دکھایا جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو جائے، صحت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔ اگر یہ صحت بگڑ گئی، جسم کمزور پڑ گیا، آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بات سمجھ میں آئی؟ مدد کرنے میں دوری ہو جائے گی، اور پھر اگر بیمار ہی رہے، بیماری میں بہت مبتلا ہو گئے، صحت بگڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمائی بھی چلے جاتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تکلیف پیدا ہوگی، غم گھیر لے گا، تو ہوگا کیا؟ اللہ بچائے اس وقت سے ہم سب کو کہ ناشکری کے کلمات نکل سکتے ہیں، بے صبری ہو جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ بے صبری ہو جا سکتی ہے، ناشکری کے کلمات نکل جا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو خراب کر کر اللہ پر ڈال دیتے۔ بات سمجھ میں؟ الٹ پلٹ چیزیں کھا جاتے جس کی وجہ سے جا کے صحت خراب ہو جاتی۔ بات سمجھ میں؟ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا؟ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب تکلیف میں مبتلا جب ہو جاتے ہیں تو اب کیا کرتے؟ مولا پہ بولنے لگتے، کیا اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دیا ہے؟ زندگی اللہ نے سب کو اچھی دیا۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کو برابر دیا، زندگی اچھے سے اچھی دیا۔ یہاں جینے کا طریقہ جو بتایا وہ طریقہ چھوڑ کر اگر چلیں گے تو ہوگا کیا؟ ٹرین معلوم ہے نا، ٹرین وہ برابر پٹری پر چلتی ہے تو چلتے رہے گی، پٹری چھوڑ کر ڈیریلڈ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے، ڈبے لڑک جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم سرکار کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں جو حکم عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس پر قائم رہ جائیں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ صحت سے جو ہمیں نوازا ہے اس کے ہم شکر گزار بندے بھی بن جائیں گے۔ ہماری زبان سے شکر کلمات نکلیں گے، خوشحالی نکلیں گی۔ بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کسی نے آ کے آپ سے کچھ مدد مانگی، آپ نے کہا کہ بھائی جاؤ ذرا فلاں وہاں تک جا کر فلاں کے پاس جا کے لے لو، میں نے جا کے بولو کہ لے لو، میں بولو اور جا کے لے لو۔ اب وہ شخص کو چاہیے کہ فلاں تک جائے۔ مثال کے طور پر زید کے پاس آیا خالد آئے زید کے پاس، آگے کچھ مدد مانگی، زید نے کہا کہ بھائی حارث کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میں نے کہا، اس سے مدد حاصل کر لو، وہ دے دے گا، آپ کو مدد کر دے گا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حارث تک جانا ہے نا، آپ کو حارث تک پہنچنا ہے، جانا ہے آپ کو۔ بات سمجھ میں آتی؟ آپ جائیں گے نہیں، آپ رک جائیں گے، نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ میں نے زید سے مدد مانگی، زید نے مجھے مدد ہی نہیں کیا، تو غلط ہو جائے گا نا۔ زید نے تو مدد کر دیا۔ بات سمجھ میں؟ زید نے مدد کر دیا، زید نے کہا کہ فلاں جا کے فلاں کے پاس جاؤ اور مجھ سے حاصل کر لو۔ ویسا ہی سمجھو اللہ تعالیٰ نے اچھی سے اچھی زندگی عطا کر دی، اور زندگی چلانے کا پورا طریقہ حضور کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا کہ تم کو صحت مند رہنا ہے تو اس طریقے سے جیا کرو۔ بات سمجھ میں؟ غم سے دور رہنا ہے تو اس طریقے سے جیا کرو، تکلیف نہیں زیادہ مت اٹھایا کرو۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی، اور غذا میں بھی پاکی اور ناپاکی
کی غذائیں کی تقسیم بتا دی کہ دیکھو جو پاک غذا ہے وہ حلال کر دیا میں تم پر، اور جو ناپاک غذائیں ہیں وہ تم پر میں نے حلال کر دیا. یعنی ایسے وہ غذائیں جو حرام ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اندر جاتے ہیں تو یاد رکھو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر نشہ والی چیزیں ہیں، جب وہ نوش کرتے ہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے، کینسر کے مرض میں چلے جاتا ہے. اسموکنگ کرتے ہیں آدمی کیا ہوتا ہے، کینسر میں چلا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بیمار ہو جاتا ہے. بیماری میں جا کے اپنے خود کو بیماری میں ڈھکل دینا یاد رکھو خودکشی کے برابر ہے. بات سمجھ میں؟ سیوسائڈ کے برابر ہے. خود کو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بیماری میں ڈھکیل دینا یہ حقیقت میں غلط ہے، جس کے لیے پاکی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو انتظام ہے کرنا وہ ضروری ہے. اگر وہ انتظام نہ کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، بیماری میں اٹک جائیں گے اور اطمینان جاتے رہے گا. کیا ہو جائے گا، کمزور. جب جسم کمزور پڑ جائے گا، جان جب کمزور پڑ جائے گی، ہمارے ہاتھ سے اطمینان چلے جائے گا، بے صبری آ جائے گی. اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے، جو بندہ میرے نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں اور زیادہ کر دوں گا اس کے لیے نعمت ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی جب ہم بیمار ہو جائیں گے، جب ہمارے ہاتھ سے صحت چلے جائے گی. بات سمجھ میں؟ اس لیے صحت کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے برابر کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں؟ صحت کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے برابر کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو یہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ انسان کا وجود ہی حقیقت میں صحت ہے. صحت کے بغیر زندگی کیا ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو مہمان کی طرح مہمان بھی کتنے دن کے لیے اچھے ہوتے ہیں، 2 یا 3 دن کے لیے مہمان اچھا ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ مہمان آ کے آپ کے گھر میں بس گیا، اب اسے مہمان ہی نہیں کہیں گے نا آپ کو تو بعد میں سر کا درد آ جائے گا، کیا بھائی ہے جاتا ہی نہیں ہے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، کب جائے گا. فکر شروع ہو جاتی نا، پریشانی آ جاتی نا، اور سلوک بھی تمہارا بدل جاتا. ایک دن بڑی عزت سے اسے کھلاتے پلاتے، دوسرے دن تیسرے دن 3 دن تک تو بڑی اسے ادھر ادھر پھراتے لے کے جا کے اور اسے بات کرتے، اس کے لیے وقت نکالتے. بات سمجھ میں؟ اب وہ زائد دن رہنے لگا تو اب کیا ہوتا، آپ اپنے مصروفیات میں مصروف ہو جاتے، اپنے کام دھام میں نکل جاتے، اسے ٹائم دینا بند کر دیتے. بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو آدمی کا بیمار ہونا، کیونکہ لوگ ہے نا بیمار ہونے کو پسند بھی کرتے. اللہ حفاظت کرنا. کچھ لوگ سمجھ جاتے کہ بیمار ہو جاؤں تو لوگ مجھے آ کے میری تیمارداری کرتے، یعنی وہ مجھے پوچھتے کیسے ہی کیا ہی، بہت خوش ہو جاتے. بات سمجھ میں؟ مت خوش ہونا، بیماری خوش ہونے کی چیز نہیں ہے. بیماری ایک عذاب ہے، 1 2 3 دن کے لیے بہتر ہے. بیمار کنٹینیو پڑ گیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، ویلیو نہیں رہتی، ویلیو چلے جاتی. افسوس رہتا، ہاؤ بھائی انہوں پاپ 1 مہینے سے بیمار ہی، بھائی انہوں ہاؤ بھائی پاپ انہوں 2 مہینے سے بیمار پڑے ہی کتے بیمار ہی. افسوس رہ جاتا مگر عزت چلے جاتی، ویلیو چلے جاتا. بات سمجھ میں؟ اور صحت کے چلے جانے سے آپ کدھر بھی نہیں جا سکتے گھر چھوڑ کر. بات سمجھ میں؟ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، گھر میں پڑے رہنا پڑتا. نہ کسی کی دعوت قبول کر سکتے، نہ کسی کی دعوت میں جا سکتے، نہ اچھے کھانے کھا سکتے. اب آپ کے اوپر طبیب یعنی ڈاکٹر ڈومینیٹ کرنے لگتا. اب وہ حکم کرتا یہ کھانا، وہ نہیں کھانا، اتنا کھانا، اتنا نہیں کھانا، اتنا پانی پینا.
اب یہ سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. تو یاد رکھو ان تمام چیزوں سے بچنا یہ فرض ہے ہمارے لیے، یعنی صحت کی حفاظت کرنا اور صحت کے لیے جو کچھ انتظام کرنا ہے وہ تمام انتظام کرنا یہ کیا ہے ہمارے لیے، ہم پر فرض ہے. اور یہ جاننا کہ صحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بات سمجھ میں؟ صحت بگڑتی کیسا؟ صحت جن چیزوں سے بگڑتی ہے ان چیزوں سے بچنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یا کم کھانا یا کم سونا، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صحت چلے جاتی ہے، آدمی کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ اس سے بچنا، زیادہ کھانے سے بھی بچنا اور زیادہ سونے سے بھی بچنا، کم کھانے سے بھی بچنا، کم سونے سے بھی بچنا، بیچ میں رہنا، درمیان کی حالت میں رہنا. بات سمجھ میں آئی؟ اور حد سے زیادہ فرصت میں نہیں رہنا، لیزی ہو جائیں گے. کرونا آ کے کتنوں کو لیزی کر دیا. کرونا آیا نا، گھر میں بٹھا دیا نا، اس کے بعد کیا ہو گیا، لوگ کتنے کام کو جانے کے لیے بیزار ہونا شروع ہو گیا. بات سمجھ میں؟ لیزینس آ جاتی بدن میں. تو یاد رکھو حد سے زیادہ فرصت حاصل کریں گے تو بھی یاد رکھو یعنی ان ایمپلائڈ رہیں گے. بات سمجھ میں؟ فری فرام کیئر، کسی کو کیئر نہیں کریں گے، کسی کی خدمت نہیں کریں گے، آپ صرف آرام سے رہنا پسند کریں گے، تو یاد رکھو یہ بھی صحت کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے بھی صحت چلے جاتی. اور یاد رکھو غم اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچنا، غم اور پریشانیوں سے بچنا. آٹومیٹک اٹھا کو غمہ اٹھا کو اوپر ڈال لینا نہیں، ان کا غم ان کا غم. کیوں قاضی صاحب دبلے ہو گئے؟ دنیا کی فکر بولے کہتے قاضی صاحب. کیوں قاضی صاحب دبلے ہو گئے کر کو پوچھے تو کیا بولے کہتے دنیا کی فکر بولے کہتے. اس طرح دنیا کی فکر اٹھا کو سر پر ڈال لے کو پھرنا نہیں. ساری جہاں کی فکر کرنے والا اللہ تعالیٰ، اسے فکر نہیں، انتظام کرنے والا، اسے فکر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں؟ سارے کائنات کو کا انتظام ربوبیت انہیں اپنے ذمے لے لیا. ہم کو جتنا ہو سکا اتنا کرنا، زیادہ کر لینا نہیں. بات سمجھ میں؟ اسی طرح عمل، اتنا عمل کر لینا نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جائے. ایسے کام میں بھی مبتلا نہیں ہو جانا جو سارا دن بیٹھے رہے، حرکت ہی نہ ہو، انسان کا جسم حرکت ہی نہ کرے. بات سمجھ میں؟ اس طرح ایک عمل میں بیٹھ جانا، مثال کے طور پر ایک ذکر لے کے بیٹھ جانا، سارا دن بیٹھ جانا ایک ہی جگہ میں، ہلنا بھی نہیں ہترنا بھی نہیں، جس کی وجہ سے ہوگا کیا، آدمی موٹا ہو جائے گا. یہ موٹاپا جو ہے یہ صحت کے خلاف ہوگا. بات سمجھ میں؟ راتوں کا جاگنا، زیادہ راتوں میں جگنا نہیں، انوانٹیڈ جگنا نہیں، ضرورت پر کچھ جگہ. بات سمجھ میں؟ راتوں میں زیادہ اکثر آج کل تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، سیل فون ہے، اور اس میں کیا ہے، وائی کنیکشن ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہے. اب انٹرنیٹ کنیکشن، اب حضرت آتے آرام سے تکے میں سر رکھتے کھول لے کو بیڈ تک. اب وہ معلوم نہیں حضرت کب تک، کیونکہ پوری نیند جو ہے چلے جاتی، بھاگ جاتی. آپ دیکھتے رہتے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، وقت بھی معلوم نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہو جاتا، حال ہمارا اسی میں مگن ہو جاتے، اور دیر رات ہو جاتی. اس کے بعد آپ آف کرنے کے بعد نیند کو تڑپتے، بلاتے، آجا میری نیند، آجا، آ کے گلے لگ جا، پلیز کم، او سلیپ، کم بول کو یہ چیختے.
ادھر سے ادھر لڑکتے, ادھر سے ادھر پھڑکتے, ہو جاتی. اور صبح جب ہو جاتی, فجر چھوٹ جاتی آپ کی, فجر چھوٹ جاتی, سب سے بڑی عبادت فجر چھوٹ جاتی آپ کے ہاتھ سے. پھر فجر چھوٹ جاتی, اس کے بعد نحوست لپٹے جاتی. اس کے بعد بھی تمہاری نیند, چونکہ آپ کو کام کو جانا ہوتا یا بزنس کو جانا ہوتا, آپ کی نیند کی کمی کی وجہ سے صحت میں خرابی پیدا ہوتی. آپ کام کرنے لگے تو خود بخود نیند آتی. بات سمجھ میں آئی؟ اور لیکچر کہیں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پڑھنے نکل کر گئے, اب جو بھی استاد سمجھاتا یعنی ٹیچر جو بھی درس دیتا, بریک ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. آ گیا؟ ہاں الحمدللہ. بات سمجھ میں؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اب آپ گئے, اسٹوڈنٹ ہیں آپ, رات بھر اس طرح جاگ گئے, آپ ہو گیا ختم, آپ کا پورا ایگزاسٹ ہو گیا, آپ کا پاور پورا ایگزاسٹ ہو جاتا. فون کا پاور ایگزاسٹ ہوتا تمہارا بھی پاور ایگزاسٹ ہو جاتا. اب پورا پاور ایگزاسٹ ہو جاتا. اسکول کو گئے یا کالج کو گئے, اب لیکچر کرنے والا نے لیکچر کیا, آپ کو سکھانے والے نے سکھایا, آپ کے دماغ میں کچھ بھی گھستا ہی نہیں. بس آپ کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. نفع کے بجائے آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے. بیپار کرنے گئے, اب وہاں جانے کے کر بیپار کی جگہ میں جا کے بیٹھے, اونگنا شروع کر دیا, نحوست لپٹ لی آپ کو, آپ کی فجر بھی گئے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کیا ہے, اس زندگی کو ہم نے صحیح نہیں رکھا, جس کی وجہ سے بربادی آ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو دنوں میں سو جانا, یعنی لوگ کچھ کیا کرتے, دن میں بیٹھ کے سو جاتے, تو دنوں میں نہیں سونا. یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. رات میں زیادہ جاگنا اور دن میں سو جانا, یہ صحت کے لیے مضر ہے, یعنی نقصان دہ ہے. اس کے بجائے سونے کے وقت میں سو, کھانے کے وقت میں کھاؤ, کام کے وقت میں کام کرو, ہلکی پھلکی ورزش کرو. ورزش ایکسرسائز. آج ہمارے بچے اکثر ایکسرسائز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے, کیونکہ اٹھتے ہی نہیں صبح میں. عادت ڈالو, دیکھو باپ بہت اچھی چیز ہے, عادت ڈالو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور چہل قدمی کرو. چہل قدمی بولے تو واکنگ. بات سمجھ میں آئی؟ جو شخص ہر روز, سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر روز جو شخص سے کم 1 کلومیٹر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صحت سے مالا مال رکھتا ہے. آج دیکھیے ڈاکٹرز کیا ایڈوائز کرتے ہیں, واکنگ کرو. شوگر آ گیا, اب گئے, اب شوگر کے کنٹرول کے لیے سب سے پہلے کیا بولتے ہیں, واکنگ کرو, واکنگ کرو, واکنگ کرو. یہاں تو محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے خود واکنگ کر کے بتا دیے, صحابہ خود اس پر عمل کر کے بتا دیے کہ صحت کسے بولتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ صحت چلے گئی, قوت چلے جاتی, طاقتیں چلے جاتی. آج ہمارے بچے نہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, ورزش نہیں, جس کی وجہ سے اتنے لیزینس ہو جاتے. اگر ماں کچھ کہے, بیٹا ذرا لے کے آ جا, اب ان کو بہت پریشانی ہو, جا کے اتر کو جا کو لے کو آئے تک نہیں ہوتا. نہیں کیوں کہتے, کیونکہ لیزی ہو گئے, نہیں ہوتا. یہاں تک ایسی حالت دیکھا ہوں میں, اس لیزینس کی وجہ سے کھانا پکا نہیں تو بھی کہتی بھی ایک پانی پی لے کو رہ جاتے, کام کرنے نہیں جاتے, کچھ خریدنے کے لیے نہیں جاتے, کچھ لینے کے لیے نہیں جاتے. ماں کی بات سنتے, یا نہیں تو ماں خود چلے جانا باہر, یا باپ ہے انہیں جانا, جاؤ جی تمہیں کیا کر لگی. بات سمجھ میں بے ادبی ہو جاتی. یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوتی, آپ کے اندر وہ جو لیزینس پیدا ہوتی. یہ لیزینس بھی صحت بے نہیں, یہ بیماری ہے. بات سمجھ میں آتی؟ یہ جو ہمارے اندر وہ جو لیزینس ہے نا, وہ خود کیا ہے, ایک بہت بڑی بیماری ہے. وہ بہت بڑی بیماری ہے.
बात समझ में। अब उसके बाद आदमी अब चढ़ता है, एक 2 माले चढ़ गया, सांस फूलती। हजरत का भाई आपकी उम्र क्या है? क्या 30 साल, 30 पर 5 साल आपकी ये हालत हो गई? 60 साल का आदमी आराम से चढ़ के आ गया, आप क्या ये हालत के हो गए? सांस फूलती। वो क्या भाई कितने फ्लोर चढ़े? भाई दूसरे फ्लोर में आई। हजरत कहाँ? सांस ले लो को खड़ेगी। बात समझ में। इस तरह की हालत हो जाती है। ये अच्छी हालत नहीं, ये सब बीमारियां हैं। और सेहत चले गई, इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया में जीकर कुछ भी फायदा नहीं, मजा आता ही नहीं। बात समझ में। इस दुनिया का लुत्फ सेहत के साथ है, सेहत से जुड़ा हुआ है। बात समझ में। पैदा तो हो गए ना, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया ना, अब क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रही? खुद मरना तो एक दिन है। मौत गालिब बोला, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? क्या बोला गालिब? हाँ बोलेंगे आप लोग कौन थे भी? गालिब क्या बोला? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? काय को बात नहीं सोता तू रात भर? मौत आने के टाइम में आएंगी बुलाऊंगा। बात समझ में। उस तरह मगर बेसेहती खुद एक मौत में चले जाना। बात समझ में आती? बीमार हो जाना, बेसेहत हो जाना, यानी सेहत हमारे हाथ से चले जाना, खुद एक मौत के मुंह में चले जाना। जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं। बात समझ में आई? कुछ भी फायदा नहीं होता जिंदा रहकर। आप बीमार हैं, आपको सेहत नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। रात में जल्द सो। एक देखो बा, हर काम अपने अपने जगह सही करेंगे तो हर चीज से फायदा उठाएंगे। ज्यादा कोई काम ज्यादा हो गया तो भी नुकसान, कोई काम कम हो गया तो भी नुकसान। उसी तरह सेल फोन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है। बात समझ में। सेल फोन अब तो बहुत जरूरत पड़ गई है। अब देखिए सेल फोन रहने की वजह से आप लोग सुन भी रहे हैं ये सब बातें। सेल फोन बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो सेल फोन रखें, ये नहीं कहता हूं कि न मत रखें, आप रखें, उसको इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स करें। रात में सोते वक्त इस्तेमाल ना करें। बात समझ में। सोने के आगे तक इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको ऑफ कर दें या दूर रख दें, कुछ भी करें। बच्चे क्या करते? माँ बाप वालिदैन डराते, सोता नहीं बोलते, इस वास्ते क्या करते? बेडशीट ओढ़ लेते पूरा बेड। बात समझ में। ऐसा ओढ़कर सोना भी सेहत की खराबी है, क्योंकि तुम्हारी सांस ही तुमको जा रही है। अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, उसका निजाम और उसकी कुदरत बड़ी अजीब है। हम ये सांस छोड़ते हैं, फिर ये सांस हमें नहीं आती वापस। ये बहुत बड़ा करम है। बात समझ में। आदमी एक दूसरा सांस छोड़ता है, याद रखो डिस्टेंस में जब सांस लेते छोड़ते हैं तो याद रखो उसकी सांस हमको नहीं आती, हमारी सांस उसको नहीं जाती। डिस्टेंस करीब हो जाना, करीब होने 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 करीब बिल्कुल हो गए तो इसकी सांस उसके अंदर, उसकी सांस इसके अंदर जाती। बात समझ में। सांस जो ही निकलती ये हवा में चले जाती और वो जरासीम अब फिर से हमारे अंदर नहीं आते। मगर उस सांस को आप कंट्रोल कर लें, ओढ़ लें, बेडशीट ओढ़ लें, वो सांस अब बाहर ना जाए और बाहर की हवा अंदर ना आए, ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो होगा क्या? अब वो सांस जो छोड़े हैं वही जाएगी, वही जाएगी। तो याद रखो सांस जो छूटती है वो मौत है, सांस जो लेते हैं वो जिंदगी है। सांस का लेना जिंदगी, सांस का निकल जाना मौत। आदमी मर जाता है ना, अब हवा अंदर रहती नहीं, पूरी हवा निकल जाती। पूरी हवा निकल गई तो आदमी मरता। आप देखे रहेंगे कितने की मरते हुए लोगों को। बात समझ में। कर को खींचे तक जिंदगी, कर को छोड़ दिया अब ढीला पड़ जाता। बात समझ में।
تو सांस ये जो लेना जो है ये जिंदगी, सेहत, ये छोड़ना जो है ये मौत। यानी तुम्हारे अंदर जो कुछ जरासीम है अल्लाह ताला ने उसे पाक कर देता है। हवा पाक करती है, बात समझ में? हवा जो चलती है ना, अल्लाह अकबर, उससे बहुत सारे मामलात होते हैं, पाक करती है, गलाजत को ढकेल के लेके चले जाती है, बीमारियों को ढकेल के लेके चले जाती है इधर से उधर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में? तो ये सांस जब हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाता है, अब वो क्या होता है, पूरे अंदर के जरासीम को लेकर बाहर निकल जाता है, सेहत हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ताकीद करता हूँ, अल्लाह के लिए इस तरह मत सोया करो, अपने चेहरे को खुला रखकर सोया करो, ताकि तुम्हारी सांस हवा में तहलील हो जाए, यानी हवा में चले जाए। बात समझ में आई? और नई हवा तुम्हारे अंदर जाए। इस तरह लेंगे सेहत होगी। और जल्द से जल्द, यानी अपने काम धाम खत्म करेंगे और जल्द से जल्द सो जाएंगे। तो याद रखो, जल्द से जल्द नींद हुशार हो जाएंगे। और याद रखो, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि रात के, अब वो तो अलग लोग ही, आज दुनिया के कुछ अलग भी मामलात हैं जो IT पीपल्स बोलते, अल्लाह रहम करे, उनका तो अलग मामला है। उनके लिए तो 24 घंटे खाली चक्कर मारते रहता है, चक्कर यानी रोटेशन होते रहता। बात समझ में आती? उनका 24 आवर्स उनकी जिंदगी में भी रोटेशन मारते रहता, दुनिया गोल फिरती, उनका वक्त भी गोल फिरते रहता। बात समझ में आई? कभी दिन में काम रहता तो कभी दोपहर में, कभी दोपहर में काम रहता तो कभी रात में। वो लोगों पर अल्लाह ही रहम करे, वो तो मजबूर हैं। अब रात में है ना भाई, पूछे तो एकाएक दिन में जाता, क्या बात नहीं, आज शिफ्ट बदल गया, अब क्या मॉर्निंग शिफ्ट आ गई, फिर मॉर्निंग शिफ्ट के बाद क्या रहे घर को, बोले तो आफ्टरनून शिफ्ट को जाता, फिर आफ्टरनून शिफ्ट उसके बाद नाइट। अब ये तो दुनिया गोल फिरती बोलते ना, इसका वक्त इसके साथ गोल फिरते रहता, टाइमिंग भी। अब ये कब सोगा कब उठेगा अल्लाह ही को मालूम, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। मगर याद रखे, जो कॉमन यानी IT को अलग हटाकर बाकी जो कुछ है व्यापारी हजरात हैं और नॉर्मल नौकरी करने वाले पेशा लोग हैं जो हैं, मैं तो यही मानूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम भी आ जाए तो 9 बजे के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो जाते होंगे। 9 बजे के बाद तो लोग फ्री हो जाते होंगे, बात समझ में? तो जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें। और याद रखें, एक आदमी 6 घंटे सो गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल नींद उसे मिल गई। 6 आवर्स, बात समझ में? 6 आवर्स अगर एक आदमी सो गया 6 घंटे, और वो 6 घंटे भी रियल में देखने गए तो डीप स्लीप नहीं होती, डीप स्लीप होती ज्यादा से ज्यादा 4 आवर्स, यानी 4 आवर डीप स्लीप होती। और हर 1.5 घंटे के बाद उसके अंदर तब्दीली पैदा होती, आदमी होश में आता, यानी होशियार होता, फिर पलट के फिर सो जाता। बात समझ में? फिर सो गया, फिर नींद लग गई उसे, फिर 1.5 घंटा। नोट करो आप लोग, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में नोट कर को बोलते हैं सो। अब सो नींद लग गई, नींद लगी नहीं अलग बात, नींद लग गई तो याद रखो 1.5 आवर अच्छी डीप स्लीप, फिर 1.5 आवर के बाद एक बदलाव आता। बात समझ में? फिर आदमी वो जो करवट लेता, इधर से उधर पलटता, ये करवटें लेता ना इंसान, ये असल में एक, अब जैसा हमारे इसमें होता ना क्या, अब हमारे क्लास में क्या होता, एक करवटा लेता ना इन्हें, एक टिकता फिर आता, फिर जरा खुद में नहीं, क्या आमिर साहब करवटें लेता ना, हैं करवट लेता ना, हाँ, तो करवटें लेता ना, वैसा इंसान भी क्या करता, करवट लेता। तो ये करवट लेता ना, ये असल में क्या है, या हकीकत में उन्हें होशियार होता फिर सो जाता। तो याद रखो, एक 4 घंटे उसके बाद आदमी के अंदर नींद की कमी पैदा हो जाती,
اس کے بعد کے 1-2 گھنٹے کے بعد نیند ایٹومیٹیکلی ہوش میں آ جاتا ہے انسان. اب اسے چاہیے کہ فوراً وہ وقت دیکھے اور اٹھ جائے. تو الحمدللہ آپ کو نماز بھی باقاعدہ مل جائیں گی، اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے اس وقت میں کچھ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر توانائی پیدا ہوگی. بات سمجھ میں؟ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ہمارے جسم میں طاقت پیدا ہوگی، قوت آئے گی، اور ہمارے جتنے بھی نروز ہیں، یہ نروز ہیں نا، یہ نروز سسٹمیٹک ہو جائیں گے. ورنہ تو نروز جا کے سکڑ جائیں گے. سکڑ گئے تو آدمی اکڑ جاتا نا. اب ایک آدمی ایک اسکوٹر میں بیٹھنے جاتا، یعنی 2 ویلر میں، پاؤں اٹھا کے ڈالتا کہ نہیں کر کو گلاٹے میں آ جاتا. کھینچو پکڑو کھینچو، کیا بھی کرتے نہیں، حضرت بیٹھے رہتے. اب کانتی بھی جانا آگا تو کسی سے بھی پکڑتے بلاتے. اب انہیں گاڑی لے کو آتا، بیٹھو حضرت بولتا نا، اٹھا کو پاؤں ڈالتے نا، اٹک جاتا ان کا پاؤں. یہ کہ چل کو پھر کو رہے تو نا ان کا پورا برابر رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں کچھ چہل قدمی کر کو رہے تو نا، انہوں کچھ ایکسرسائز کر کو رہے تو نا، انہوں کرتے نہیں، اٹک جاتے. کیا ہوگا اچھے خواہ ہوتے، اٹک گئے. کیا ہوگا؟ رگ باٹے گئی. کیا ہو گیا؟ رگ ٹوسٹ ہو گئی، نروز میرے. اب وہاں سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اب ڈاکٹر دیکھتا، واہ بہت بڑا اچھا شکاری آیا ہے. انہیں تو تاک میں رہتا نا کون بیمار ہے، ڈاکٹر کی دعا بھی لینا نہیں. ڈاکٹر اپنے مطلب کے لیے، برکت کے لیے دعا کرے تو کیا کون ہمیں سب بیمار ہو کر جانا سو، اس سے بہت ڈر کو رہنا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہوتا کیا، پریشانی کیا ہو جاتی. اب جاتے حضرت، جاتے ہی اب اچھا ڈاکٹر رہا. آج تو کون اچھے ڈاکٹر معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ رتھائیں گے بہت سارے. اب اٹھائے کیا کہ ٹیبلٹ آپ کو دے دیا، اب ہوگا نیوروبین کھاؤ. حضرت بولا اب عمر بھر نیوروبین کھلاتا. وہاں سے جا کے وہ کیا ہوتا، پین کلر دے دیتا. اس کے بعد جا کر وہ ادھر جا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے. پھر سائیڈ ایفیکٹ گردہ چلے گا، پھیپسا چلے گا، بوٹی پھٹ گئی، کیا بیماریاں، اللہ بچائے. بات سمجھ میں؟ یہ سب سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ سب ڈرگس کے. ڈرگس لیتے ہمیں. ایک ڈرگس ہوتا ہے لیگل ٹینڈر، ایک ڈرگس ہوتا ہے اللیگل. بات سمجھ میں؟ اب اللیگل ڈرگس سے تو بچ جاتے، مگر لیگل ٹینڈر ڈاکٹر لکھ کے دیتا نا، پڑھنا نہیں تمہیں، ویسا لکھتا. بات سمجھ میں؟ ایک ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے لکھا کرتے. ایک ڈاکٹر کیا کرے، اچھے ہینڈ رائٹنگ، اس کی خوشنما ہینڈ رائٹنگ سے لکھا کرتے. جا کے میڈیکل شاپ میں دیا تو یہ سب بھی نہیں ملتا بول دیا. یہ کیا چھے ہم سمجھ میں نہیں آتا، نہیں ملتا. اچھے خوشحال یعنی اچھے لفظوں میں لکھو ہے. پھر لاگے ڈاکٹر نے بتایا کہتے جا کے میں میڈیکل شاپ میں گیا تو میڈیکل شاپ والا بولتا ہے کیا لکھو ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جا کو برابر لکھ لگا، ایسی دوا نہیں ہے. بولا اچھا دے بول کے کھیکر کو کیرک کو بھیج دیتا. وہ لے کو جا کو دیتے ہی میڈیکل شاپ والا دیکھو یس کر کو دوائیں اٹھا کو دے دیتا ہے. پر سمجھ میں آتی لینگویج ڈاکٹرز کی کیسی ہے. تو اس طرح انہیں کیا، ہم کو معلوم نہیں کیا ہے. آپ جلسہ ہو رہا ہے، دیکھو یار میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ تمام چیزیں تاکہ آپ کے دل میں اترے اور صحت مند ہو جائے. آج کل بیماریاں بہت ہیں. یہ اصل بیماریاں خود بخود نہیں آ رہے ہیں، یہ سب ہماری غلطیاں ہیں. آج ہمارے پاس کام دھام بھی ایکسرسائز کے لائق نہیں ہے. ہر چیز کے لیے گاڑی ہے، واکنگ نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ لفٹ ہیں، آپ سیڑھی چڑھتے نہیں. بات سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹھے رہنا. اور یہاں تک حالت ہو گئی ہے بیت الخلا، معلوم بیت الخلا ٹوائلٹ ہے نا، وہ بھی کرسیاں بن گئے نا. اب وہ زمانے میں نہیں بیٹھنا پڑتا تھا، اکڑ بیٹھنا بولے تو آج کل بچوں کو معلوم نہیں واٹ اکڑ ہنستے اکڑ کر کے.
हंसते बच्चे उखड़ बैठना, वो क्या उखड़ 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 बैठना, बात समझ में आई? उखड़ बैठ के खाना खाया करते थे वो जमाने में, उखड़ बैठ के, और उखड़ बैठ के, हाँ आज वो सब ब्रेक होता, उखड़ बैठते कितनी ब्रेक हो। आ गए, आवाज आ रही है बा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आई? आप वो डिजाइन डिजाइन के बने रहते हैं, क्या वो जागो बैठो फारिग हो जाओ आ जाओ, पेशाब आया जागो बैठो आ जाओ कुर्सी में, वो सब। अब और एक हालत हो गई, क्या हालत हो गई? आप उस जमाने में मस्जिदों में हसीर बिछा कर रखते थे, अब चेयर्स। अच्छा, चेयर में कौन बैठते हैं हजरत? उम्र वाले नहीं बैठते, जवान जवान बच्चे बैठे हुए हैं। क्या बा, क्या होगा तुझे? नहीं बैठे तो उठने होता नहीं। उम्र क्या बा? 20 साल। देखो अब जाओ, जाको देखो मस्जिदों में जाकर देखो, बूढ़े आको नीचे बैठे रहते, 80 साल का आराम से आको चल को टक 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 गुड़े की जीसा बोलते हैं हमारे जबान में, तुम्हारे जबान में क्या बोलते कि मालूम नहीं। बुढ़ा देखो गुड़े की जीसा भक पाता है, तो आते आराम से बैठते, आराम से नमाजें पढ़ लेते जाते। अब चेहरा दाल को ही से उनके वास्ते जाको बैठते ही सो कौन? बाप नमाज बैठ के यानी उठ के बैठ के खड़ के पूरे तरीके से पढ़ रहा है, बेटा कहाँ है? चेयर में बैठा हुआ है। क्या भाई करके पूछे तो नहीं, उनको नहीं होता। तो ये सब मुसीबतें, ये सब परेशानियां हमने अब मांगी हैं। पिज्जा खाते, पिज्जा क्या खाते हैं? बर्गर खाते हैं, क्या खाते हैं? पिज्जा खाते हैं। वल्लाहु आलम उस क्या है, वो क्या ग़िज़ा है मालूम नहीं। और आजकल जो चिकन, ये चिकन जो है ना, ये याद रखो ये जहर है। चिकन नहीं, चूजे का ही को खाते भाई। सरकार ने मुर्गी खाओ बोले, सरकार ने कहा, उस डॉक्टर्स ने कहा, सरकार ने कहा, वो जमाने के तबीबों ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप मुर्गी खाइए, और हम क्या खाते? चूजा खाते, चिकन। चिकन चिकन खाते, हाँ चिकन टोस्ट, चिकन 65, चिकन खाते। और वो चिकन हमें खाना ना, वो इतने को इतना बड़ा बना देते, इंजेक्शन दे के सब दे के। अब याद रखो वो ग़िज़ा हमारी है, और अक्सर क्योंकि कीमत भी कम है। अब बकरा लेने के वास्ते गए घर को बोलते हजरत के हाथ से जिंदगी करने होता नहीं, बात समझ में। और मुसलमान तो बड़े शान से बोलते हमें शेरा भाई, अल्लाह इंसान बनाया काई को जानवर हमसे जाको ताल्लुकात पैदा कर लेते कि क्या भा, हमें शेरा गोश्त के सिवा खाते नहीं, बहुत शान और शौकत से बोलते। सो टाइम होगा कि बा परेशान होगा है तू, नको खाओ गोश्त, नको बोला नहीं, गोश्त खाना सुन्नत है, बता तो इंशाल्लाह। मगर ये बात भी सुनो, नहीं हरी चीज नहीं खाते। अरे भाई तुम्हारा निशानी हरा है ना, तुम्हारा निशानी हरा है ना, नहीं हाँ हरी चीज गुंबद खिजरा है, हरी चीज नहीं खाते, वो सब हमें नहीं खाते। क्या नहीं, हमें घास फूस खाने, क्या बकरे हमें नहीं यारा। अल्लाह ताला ने हर ग़िज़ा दवा की शक्ल में बनाया है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, बात समझ में आई? अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि ये जो ग़िज़ाएं हम खाते हैं असल में ये हमारे लिए दवाई है, बात समझ में। जो कुछ भी हलाल रिस्क है, वो हलाल रिस्क असल में हमारे लिए दवाई है, मेडिसिन है, ड्रग्स है, बात समझ में। हर बीमारी की शिफा है उसके अंदर। तो हर चीज अपने अपने लिहाज से खाना होगा। मैं हर रोज बिरयानी खाऊंगा, है हमें कमाएंगे जो भी करेंगे, हमें बिरयानी खाएंगे, खाते रहो। उसके बाद क्या खुलता खुल जाता, बाद में कहाँ जाते कि चले जाते, नहीं क्या समझ में है? बाद में परेशानियां शुरू हो जाते।
حضرت والا लौटते रहते, क्या भाई पेट में दर्द आ गया, भागते रहते, कहाँ भाई जाते ही इतना स्पीड भागते ही ना, खुल गया, अब क्या करेंगे, अब गला आटा, क्या खाए, क्या भाई खाए, मैं रोजाना बिरयानी खाता, खाओ खाओ भाई, किसने रोका, अल्लाह ने दिया तो खाओ। बात समझ में? इस तरह अब ग़िज़ाओं को अपन बहुत हिफाजत करो, ग़िज़ाओं की बहुत हिफाजत, गाहे माहे यानी कभी कभी, ये नहीं मैं कहता कि मत खाओ, कभी कभी आप बन कबाब खा लीजिए, कभी कभी आप चिकन 65 खा लीजिए, बात समझ में? कभी कभी आप वो होटल में कितने की चीज़ें मिलती खा लीजिए, हैं? आप अकेले मत खाइए, जरा मुझे भी दावत दे दीजिए, रोजाना बाद दावत आ जाने जाती, खा लीजिए, बात समझ में? खाओ, मत खाओ नहीं बोले, सबको एतदाल में रखो, लिमिटेड रखो। स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेंगे, अब पेट बड़ा हो जाएगा, दर्द आ जाएगा, बहुत कुछ परेशानियां पैदा हो जाएंगे, बस डॉक्टर के चक्कर काटने रहना, क्या स्पाइसी फूड। उसी तरह याद रखो, खाना छोड़ देंगे गैस फॉर्म हो जाएगा, गैस्ट्रिक की बीमारियों में चले जाएंगे, बात समझ में? जिसकी वजह से गैस जब फॉर्म हो जाता है, याद रखो पेट जो है बहुत बड़ी चीज है, पेट खराब हो गया सेहत बेकार, पेट की बड़ी हिफाजत करना, पेट की बड़ी हिफाजत करना, पेट बर्बाद हो गया आदमी खत्म, बहुत मुश्किलात में पड़ जाता, बात समझ में? तो इसलिए जिस जैसा खाना है वैसा खाइए, और साथ ही साथ क्या किए, खाली खाले पीले को नहीं रहना, वर्जिश करो, चलो फिरो, बात समझ में आई? कम से कम 45 to 1 आवर, अगर आपको बैठने का ही काम है, चलने फिरने का काम नहीं है, तो 45 to 1 आवर आप वॉकिंग कीजिए, चहल कदमी करो, रातों में ज्यादा जागने से बचो, कभी कभार जाग लो, बात समझ में आई? और धूप भी हासिल करो, एवरी टाइम एनी टाइम। ये सी बाय आई एम नो आई नीड एवरी टाइम एसी, विदाउट एसी आई कांट लिव, मर जाओ, नहीं, घर में एसी, कमरे से पूरा घर को पूरा एसी कर देते, उसके बाद वहां से निकल को कार में, मुंह से निकले से घुस जाते, कार में चढ़ को बैठते, उसमें एसी पहले से बोलते, आते ही हजरत एसी डाल को रख डालते, फिर वहां से निकलते ऑफिस के अंदर, कार अंदर ही चल जाती ना आजकल, वहां उतरते ना वहां भी एसी रहती पूरा, वहां से अंदर जाते एसी एसी एसी, धूप नो नो नो, मैं सूरज के रोशनी में नहीं आता, मैं उसके बाद कब्रिस्तान कुछ जाना सो, ठीक है? तो सूरज अल्लाह ने पैदा इसलिए किया, उसकी रोशनी से तुम्हें फायदा मिले, सेहत मिले, बात समझ में आई? सूरज की रोशनी के बाद क्या होता, गिरते भी नहीं, टक्कर लगते ही हाथ टूट गया, हजरत कहां जाना, भागते, अब उन्हें डॉक्टर बोलता नो कैल्शियम, कैल्शियम नो कैल्शियम, उठाओ कैल्शियम के टैबलेट दो, खाओ, मट्टी हो, चुना खाओ, खा को मरो, बात समझ में? अल्लाह ताला ने बगैर खाए पिए के अच्छा कैल्शियम सूरज की शुआओं के जरिए से, रोशनी के जरिए से दे रहा है, वो नहीं लेते, हजरत समझ में आया? हजरत बाहर ही निकले नहीं तो क्या हालत होना था हजरत की, और निकले तो भी ऐसा, ये सब तमाशा नहीं, बात समझ में आई? ये सब तमाशा मत करो, अल्लाह ताला अता करता है कि तो बर्बाद ना करो, बात समझ में? बहुत कमाओ, अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए कमाओ, खुद के लिए खर्च करो, अल्लाह के लिए खर्च करो, सेहत चले गई आपकी, आप क्या कमाएंगे, आप किसको खिलाएंगे, बात समझ में आई? किसको खिलाएंगे आप? याद रखो, एक मोमिन, खवी मोमिन, कुव्वत वाला मोमिन, तवाना मोमिन ज़ईफ और कमजोर मोमिन से बेहतर है। ज़ईफ
और कमजोर, बचपन में बुढ़ापे में चले जाना, बात समझ में आई? कमजोरी, ज़ईफ, उठने नहीं होता, बैठने नहीं होता, हाथ देते, जरा उठो भाई बोले तो जरा देते हाथ, जरा पकड़ो भाई, जरा पकड़ो पकड़ो, अब उन्हों खींचना उठाना, खींच को उठाना, उठते, उठ को हलते, फिर क्या कहते सुंद होगा, कई को होगा बा, क्या वास्ते होगा, कितने वक्त बैठा है, नहीं वो सच हो जाता, मत हो जाता का तो जाओ दे, ये सब वजह क्या, हमारी ग़िज़ाओं की सही नहीं है हमारे पास, और हमारा तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का सही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े को बताया गया है वो तरीक़े पर अमल करते तो सेहत याब होते। आगा कोरोना आ गया, कई को आ जाता कोरोना, हमारे जिस्म में फाइट करने का मादा नहीं है, बात समझ में आती? बीमारी तो हर जगह फैलते रहती है, बात समझ में, अंदर फाइटिंग कैपेसिटी रहती है, वो फाइटिंग कैपेसिटी नहीं रहने की वजह से इन्हें मार को उसे गिरा डालता। बाहर वाला अटैक करे, तुम्हें मजबूत रहे तो अच्छा है, कहाँ मजबूत नहीं, खत्म, अटैक हो गया, खत्म हो जाते। तो याद रखो अपने सेहत को बहुत जरूरत जानो, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें करो, बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, सरकार ने फरमाया यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला क्या मेरी ये इतला सही है, यानी मैं आपके बारे में जो जानता हूं ये सही है कि तुम दिन में यानी रोजाना डेली दिन में रोजा रखते और रात भर इबादत करते हो? सुनो सुनो साहिबा, क्या पूछ रहे हैं सरकार? अपने सहाबी से पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना क्या ये सही है कि रोजाना तुम दिन में रोजा रखते और रात भर इबादत में मशगूल रहते हो? खुश हो जाना नहीं सरकार कि बा, खुश होना नहीं। अब देखो क्या बोल रही सरकार, यानी हजरत अब्दुल्ला ने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, जी हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जो सुना मेरे बारे में सही सुना, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना करो, क्या फरमाया? ऐसा ना करो, रोजे भी रखो और बगैर रोजे भी रहो, इबादत भी करो, सो भी। हुजूर ने क्या फरमाया? रोजे भी रखो यानी कुछ दिन रोजे रखो, उसके बाद छोड़ दो, छोड़ छोड़ को रोजे रखो। रमजान है ना तुम्हारे लिए कंटिन्यू रोजा रखने के लिए, बात समझ में आई? नहीं ऐसा ना मत करो, कंटिन्यू रोजा मत रखो, कुछ दिन रखे रोजा छोड़ दो, और रात भर इबादतें मत करो, कुछ रात का कुछ हिस्सा इबादत करते हो तो सो जाओ, कुछ हिस्सा सो। बात समझ में आई? कौन फरमा रहे हैं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्योंकि तुम सरकार फरमाते हैं क्योंकि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, सरकार फरमाते हैं तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, बात समझ में आई? तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, और तुम्हारे बीवी का भी तुम पर हक है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी अच्छी है। सरकार ने कहा कि ऐसा इबादत मत करो, बात समझ में आई? ऐसे इबादत मत करो, कुछ रोजे रखो, कुछ छोड़ दो,
رات کا کچھ حصہ عبادت کرو, چھوڑ دو, سو جاؤ, کچھ سویا کرو, کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے. بات سمجھ میں؟ یہ نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ, کہاں 40 دن کو آ جاؤ, لے کو جا کو اندر بٹھا ڈالتے ہیں, اندر ارسٹ, ہاؤس ارسٹ, مسجد ارسٹ, جا کو بٹھا ڈالتے. کہاں بھی کرو نا, اور کیا بھی ہوں دے دنیا میں, نماز نہیں پڑھتے نہیں, وہ چھوٹا سو تمہیں پڑھ لو نا, اچھا تمہارے اوپر بھی وہ اتنا مصیبت آئی ہے, تمہیں تو پڑھتے نہیں, تمہیں تو 40 دن 6 مہینے پھرتے رہتے ہی نا, تم نے بھی وہ اتنا مار کھائی ہی, تمہیں بھی, ہمیں کتنی نا ہے. بلڈوزر کو گھران توڑے آگا تو سب کتنا مار کو توڑ ڈالا, کورونا آیا گا تو سب کے اوپر اتنا آیا. یہ سب دیوانے باتیں نہیں کرنا, حضور نے ایسا دین نہیں سکھایا, حضور نے صحیح دین اور سچا طریقہ سکھایا. اس طریقے کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وقت گزر گیا ہے, انشاءاللہ میں اسی بات کو کل کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے, دائمی رکھے, ایمان ہمارا دائمی رہے, بوسیلتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.